بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل کی پالش۔ پرسوں میں گھر کی اشیاء صرف خریدنے گیا، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اس نے شو پالش کی ڈبیا اٹھائی، الٹا پلٹا کر دیکھا اور بولا، پاپا یہ پالش کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ضروری ہے؟ اس کا یہ سوال سن کر میں نے سادے لفظوں میں تشریح کر دی، لیکن یہ سوال میرے ذہن میں اٹکا رہا۔ پھر میں نے تحقیق کی، عجب تخیلات ابھرتے رہے، اور آخر میں مجھے قرآن و حدیث میں پالش کا ایک تصور دکھائی دیا، جسے دیکھ کر، پڑھ کر، سوچ کر میں حیران رہ گیا، اور دل نے مجبور کیا کہ یہ مختصر تحقیق آپ کے سامنے رکھوں۔ سامعین، ہماری روزمرہ کی تقریباً تمام اشیاء میں پالش استعمال کی جاتی ہے۔ اسے عربی میں سقالۃ، یہ معنی ضرور یاد رکھیں، کہتے ہیں۔ پالش دراصل ایک بیرونی حفاظتی ایئر ہوتی ہے جو اشیاء صرف کو دیر پا اور موسمی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ معلوم تاریخ میں 14ویں صدی عیسوی میں فرنیچر پر پالش کا استعمال شروع ہوا تھا، جبکہ 1554 عیسوی میں یہ فرش اور چھتوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ 1800 عیسوی کے اول میں یہ جوتوں کے لیے اور فرنیچر کے لیے استعمال ہونا شروع ہوئی۔ اس زمانہ میں جب پالش کی جاتی تو اشیاء کی رنگت یا خوشنمائی ماند پڑ جاتی تھی، چنانچہ اس پالش میں چمک اور خوشنمائی کے لیے کیمیائی تبدیلیاں کی گئیں۔ اب جب پالش کی جاتی ہے تو چیزیں چمکدار اور خوبصورت ہو جاتی ہیں، جیسے فرنیچر ہے، جوتے ہیں، دروازے، کھڑکیاں ہیں، حتیٰ کہ مکان کی دیواروں پر کیے جانے والا پینٹ بھی پالش کی ہی ایک شکل ہے۔ اس وقت کوئی بھی اشیاء صرف چاہے مٹی کی ہو، سونے چاندی کی ہو، لکڑی کی ہو، پلاسٹک کی، براس کی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو بغیر پالش کے استعمال ہوتی ہو۔ ان تمام اشیاء جو لوہے ایک جیسی جنس ہے، جس میں پالش کا مقصد خوشنمائی کے علاوہ اسے زنگ سے بچانا بھی ہوتا ہے۔ یہ تمام اشیاء وہ ہیں جو ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہیں۔ ہم اپنے وجود کے لیے مختلف قسم کی پالشیں استعمال کرتے ہیں، جیسے بالوں کے لیے، ہاتھ منہ کے لیے، بدن کے لیے اور دانتوں کے لیے بھی۔ اس کے لیے اربوں روپے کی انڈسٹری ہے جو ہمارے جسم کے لیے مختلف انواع و اقسام کی پالشیں تیار کرتی ہیں تاکہ جلد ماند نہ پڑ جائے، موسمی اور بیرونی اثرات سے جسم کو نقصان نہ پہنچے۔ احباب گرامی، کیا آپ جانتے ہیں ہمارے جسم کے اندر بھی ایک آلہ موجود ہے جس کے لیے پالش کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، ہمارے جسم میں سب سے اہم عضو دل کو بھی پالش کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ ہمارے خالق ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ گویا ہمیں معلوم ہوا کہ دل کو وقتاً زنگ لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ مشکوتہ شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد باری ہے، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہا پانی پڑنے سے زنگ آلودہ ہو جاتا ہے۔ اب اس زنگ کو کیسے ختم کیا جائے؟ وہ کون سی پالش ہو جو ہمارے دلوں کو زنگ آلودہ ہونے سے محفوظ کر دے؟ وہ اسی حدیث مبارکہ کے دوسرے حصے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل کا زنگ کس چیز سے دور ہوگا؟ فرمایا، موت کو بکثرت یاد کرنے سے اور قرآن کریم کی تلاوت سے۔ احباب گرامی، معلوم ہوا دل کا زنگ مٹانے اور اسے چمکانے کی پالش موت کو کثرت سے یاد کرنا اور تلاوت قرآن پاک ہے۔ اس بات کو دوسری حدیث مبارکہ میں اور بھی بہترین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، ہر چیز کے لیے ایک صفائی کرنے والی چیز ہوتی ہے، جبکہ دلوں کی صفائی کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا دل کا زنگ اتارنے کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ! اللہ پاک ہمیں بھی ذکر خدا اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔